بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈینٹسٹری ود ڈاکٹر یوسف شاہد کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایزا نذیر۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے وہ کچھ مختلف نوعیت کا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی صحت پر تابکاری یا ریڈیو ایکٹیویٹی کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس ٹاپک پر اس وجہ سے ڈسکشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس بات کا خطرہ اس وجہ سے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس میں نیٹو کی شمولیت بھی ہو چکی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ نیوکلیئر کیٹاسٹرافی کا خطرہ 50% سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اولاً تو 90 to 95% آف دا پیپل would be wiped out from the face of the earth، لیکن جو لوگ لکیلی یا ان لکیلی بچ جاتے ہیں ان کے اوپر کیا بیماریوں کے اثرات ہوں گے، ریڈیو ایکٹیویٹی کے کیا اثرات ہوں گے، آئیے جانتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنٹریز، جن ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہم ان کو نیوکلیئر پاور کہتے ہیں، تو جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ نیوکلیئر ویپنز کیا ہیں اور یہ اتنے خطرناک کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بتایا اپنے انٹرو میں کہ کس طرح سے اس کا دنیا اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اصل میں نیوکلیئر جو ایک ویپنز ہیں، ان کا آغاز تو آئنسٹائن نے جب اپنی ایکویشن E=mc² دی تھی تو اس کی بنیاد پڑ گئی تھی، جی، کیونکہ اس سے پہلے یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ میٹر اور انرجی کنورٹیبل ہیں۔ اس ایکویشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ میٹر اور انرجی کنورٹیبل ہیں۔ جی، تو پھر یہ ایک کوشش کی جانے لگی کہ اگر میٹر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی، تو لاٹ آف انرجی جو ہے اس سے حاصل ہوگی ریئیکشن سے۔ تو اس ریئیکشن کو وہ جو تھا اس پہ کام کرنا شروع کیا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ 1942 میں امریکن سائنٹسٹ تھے، انہوں نے آخرکار ایک ایٹامک بم جو تھا وہ بنا لیا، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس پہ سائن آئنسٹائن سے کروائے گئے تھے۔ 1945 میں اس کو پہلی دفعہ یوز کیا گیا جاپان میں۔ جاپان کے 2 شہر تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ جی، سب سے پہلا ایٹامک بم دنیا میں لٹل بوائے کے نام سے ہیروشیما میں پھینکا گیا، اور اس کی جو پاور تھی وہ about 15,000 ٹن آف TNT تھی۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ بام ایکسپلوڈ کیا گیا وہ ناگاساکی میں، اور یہ دونوں کی ایکسپلوژن کا تباہی اتنی زیادہ تھی کہ یہ جنگ جو کہ اس وقت بظاہر اس میں جاپان جو تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ جی، اور جب جاپان نے سرنڈر کر دیا تو اس کے بعد یہ جنگ امریکہ جیت گیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک پھر رشیا ایک سیکنڈ ورلڈ پاور کے طور پہ ابھرا، اور اس کے درمیان اور ویسٹ کے درمیان ایک کولڈ وار شروع ہو گئی۔ اب اس کولڈ وار کے عرصے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ شاید کسی وقت بھی ایک 3rd ورلڈ وار لگ سکتی ہے، جی، اور اور اس کے لیے وہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے اور ایک دوسرے سے بچنے کے لیے نیوکلیئر ویپنز کو ماڈیفائی کرتے رہے۔ اور آج کل جو ہے دنیا کے پاس اب وہ جو ڈیفرنٹ خاص طور پہ بڑے ممالک ہیں، ان میں سے امریکہ اور روس کا خاص طور پہ سب سے بڑا نام آ جاتا ہے۔ ان کے پاس نہ صرف بہت سارے نیوکلیئر ویپنز ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن پاور رکھتے ہیں۔ اب یہ ملک کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کون سا ملک سپیریئر ہوگا، اس کی بنیاد اس بات پر سمجھی جاتی ہے کہ کون سا ملک دوسرے ملک کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تباہ کر سکتا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے وارننگ ٹائم کم سے کم ہو۔ جی، تو اس کے لیے جو سب سے خطرناک دنیا نے آج تک جو ویپن دیکھا ہے وہ نیوکلیئر ویپن ہے۔ اب آپ کو ایک میں بات بتا دوں کہ اگر دنیا میں ٹوٹل ہم دیکھیں کوئی 15,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز تیار ہیں اس وقت 15,000 کے قریب، اور اس میں سے 7,500 صرف USSR یا رشیا کے پاس ہے، اور تقریباً 6,500 یعنی 7,500 کے قریب رشیا کے پاس ہیں، اور 6,500 کے قریب امریکہ کے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو ساری اماؤنٹ ان کے پاس ہی ہے، یعنی آلموسٹ 90% آپ سمجھ لیں جو نیوکلیئرس ہیں وہ ان 2 ملکوں کے پاس ہیں۔ اس کے بعد 3rd نمبر پہ پھر چائنا آ جاتا ہے۔ تو چائنا کے بعد پھر آپ کے پاس پاکستان کے بعد انڈیا، پھر نارتھ کوریا، پھر فرانس، پھر انگلینڈ۔
تو یہ ہے وہ نیوکلیئر کلب. اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو آفیشلی اس کلب میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آفیشلی شامل نہیں ہیں. مثال کے طور پر نارتھ کوریا آفیشلی شامل نہیں ہے. پاکستان نے بھی نان نیوکلیئر پالیٹی پہ جو تھے سائن نہیں کیے تھے. تو پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پوری طرح شامل نہیں, انڈیا بھی نہیں ہے. تو یہ لیکن سب کو پتہ ہے ان کے پاس اٹامک بمس ہیں. تو یہ کیونکہ دے ہیو ویری, اگر جنگ ہو جائے, جنگ اگر ہوتی ہے تو وہ چاہے ٹریڈیشنل وار ہو, لیکن کوئی ملک یہ تو نہیں برداشت کرے گا وہ ہارے گا. اب فرض کریں دو ایسے ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, ایک کے پاس اٹامک بم ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے. تو جس ملک کے پاس فرض کریں نیوکلیئر ویپن نہیں ہے, اس کے پاس ٹریڈیشنل فوج زیادہ ہے, ٹریڈیشنل ویپن زیادہ ہیں. وہ اگر دوسرے ملک کے اوپر سپیریئر ہونا شروع کرے گا تو جس کے پاس ایٹم بم ہے یا نیوکلیئر ویپن ہے وہ فوراً اس پہ نیوکلیئر ویپن مارے گا. وہ تو چند نیوکلیئر ویپن سے سارا ملک تباہ کر سکتا ہے. لہٰذا اس ملک کی ڈسٹرکٹیبلٹی جو ہے, اس ملک کی پاور کہ وہ دوسرے کو تباہ کر سکتا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے باقی دنیا ایسے ممالک سے جنگ کرنے سے ڈرتی ہے, اور وہ ملک بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹامک بم ہے. ابھی آپ یوکرین اور رشیا کا آپ نے ذکر کیا. جب یوکرین نے رشیا سے اپنی انڈیپینڈنس لی ہے تو 5000 جو ہے رشیا کے جو نیوکلیئر ویپنس وہ یوکرین میں تھے, کیونکہ ان کی پروڈکشن زیادہ یوکرین میں ہوتی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم یوکرین واز اے پارٹ آف سوویت یونین. تو انہوں نے جب آزادی دی تو اس کے بدلے میں کہا کہ ہم آزادی آپ کو دیں گے لیکن آپ نے یہ ویپنس ہمیں دے دینے. اور اس کے بدلے میں کیونکہ یوکرین کو آزادی چاہیے تھی, اور ساتھ یوکرین نے ان سے ایک ایشورٹی دی کہ آپ کبھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے, اور اس ایشورٹی کے بعد انہوں نے اپنے ویپنز جو تھے رشیا کو دے دیے. ڈاکٹر صاحب وہ تو ایشورٹی ٹوٹ گئی, وہ ایشورٹی ٹوٹ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یورپ میں اور یوکرین یہ سمجھ رہا ہے کہ دیر از نو ایشورٹی, اور باقی دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جسٹ ٹو ڈیٹر دا ڈینجر آف اینی ادر جو کنٹری آپ پر اٹیک کرے, اس کے لیے یو مسٹ ہیو نیوکلیئر پاور. کوئی ٹریٹی, کوئی چیز جو ہے وہ جب جنگ کے حالات ہو جائیں کام نہیں آتی. تو اسی لیے اب باقی ملک جو ہیں وہ اس معاملے کو بہت سیریس لے رہے ہیں. تو اس ان ملکوں کو اس لیے زیادہ جو ہے وہ خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک بم جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے کئی ہزار بموں سے زیادہ خطرناک ہے, بلکہ کئی لاکھ سے زیادہ خطرناک. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں امیجیٹ ایفیکٹس کیا ہوں گے اس کے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو ہم آج کل تو یہ ناظرین میں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکشنز کچھ کم ہو گئی ہے, جبکہ میں 70s اور 80s میں جب ہم نے یہ چیزوں کو بہت کلوزلی واچ کیا, اس وقت ہر اچھے انسٹیٹیوٹ میں اور امریکہ اور رشیا میں تو ایٹ دا اسکول لیول ٹریننگز دی جاتی تھیں کہ نیوکلیئر اگر الارم ہے تو بچنا کیسے ہے. آج دنیا بدقسمتی سے پھر اسی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے جب اس جنگ کا خطرہ بہت بڑھ گیا. ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ابیلٹی ٹو ڈسٹرائے یہ ایک بم میں کتنی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے ٹن TNT کے برابر ہے. TNT وہ عام آپ بارود کہہ لیں جو عام طور پہ آپ کسی بم میں پھٹتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب اندازہ ہے کہ عام طور پہ کہیں بم ایکسپلوڈ کرتا ہے تو وہ 8-10 کلو کا ایک بم اس میں رہتا ہے کہ بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے. اب اگر یہ جو ہیروشیما پہ جو پہلا بم لٹل بوائے کے نام سے امریکہ نے پھینکا تھا 1945 میں, اس کی جو پاور تھی وہ 15,000 جو تھی اس کی ٹن آف TNT تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹن کتنا ہوتا ہے اور 15,000 ٹن کتنا ہوگا. اس کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن, اب آج کل اس سے بھی زیادہ ویسے ہو چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب کسی جگہ پہ نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک وہ امیڈیٹ ایریا ہے جس کا ایک سرکل بن جاتا ہے. تو میں اس کو کیونکہ آج کل ڈسٹرکشن جو اس کی ایبیلٹی اور لیتھیلٹی آف دا ویپنس بہت بڑھ چکی ہے, تو میں مثال کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک میگا ٹن کا مطلب ہے 1 ملین ٹن آف TNT, اور یہ آج کل کے ایوریج بم ہیں جو روس اور امریکہ کے پاس اور چائنا کے پاس اویلیبل ہے. اگر یہ ایک ایٹم بم کہیں گرتا ہے, یہ نیوکلیئر بم گرتا ہے, تو اس کے ارد گرد کا جو 3 کلومیٹر کا ریڈیس کا علاقہ ہے
3 کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ 6 کلومیٹر ڈایامیٹر، جی، اور 6 کلومیٹر ڈایامیٹر کو اگر آپ اس میں کتنے اسکوائر کلومیٹر آئے گا تو یہ کہنا آسان ہے، اٹس اے بگ ایریا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ لاہور کے کسی سینٹر جگہ پہ گرتا ہے، اگر آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھرا میں گرتا ہے، تو آپ کا ایک طرف سے آزادی چوک تک کا علاقہ ٹھیک، کتنا یا دور؟ اور دوسری طرف سے آپ کا جو ہے گلبرگ کا علاقہ، اور تیسری طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیمپس تک کا علاقہ، یہ سارا 3 کلومیٹر زون میں آئے گا۔ ٹھیک، جب ایک ایٹامک بم گرتا ہے تو جو پہلا افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے زیرو ایریا، بلاسٹ ایریا، یعنی 1 میگا ٹن کا ایٹامک بم اتنے بڑے شہر کے حصے میں کوئی چیز کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ لٹرلی کسی عمارت، جہاں کبھی کوئی عمارت تھی، یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ اس میں جتنی بڑی سے بڑی اسٹرانگ سے اسٹرانگ بلڈنگ ہوگی وہ ایویپوریٹ ہو جائے گی، وہ زمین کے لیول پہ آ جائے گی۔ اس کے اندر جو 5-6 لاکھ لوگ ہوں گے، وہ آپ سمجھ لیں کہ کائنات سے دے ول جسٹ وینش فرام دا فیس آف دا یونیورس۔ نہ ان کی کوئی ہڈی باقی ہوگی، نہ ان کا کوئی نشان باقی ہوگا۔ ٹھیک، تو دس از دا فرسٹ تھرمل، اس کا جو فیکٹ ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب ایٹامک بم گرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یورینیم اگر ہو، نیوکلیر بم میں ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے، اس کا ٹیمپریچر جو ہے انیشیلی اس بم کے اندر وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اور جو پہلی ایکسپلوژن ہوتی ہے کہ وہ سورج کے ٹیمپریچر کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور دیٹ از اباؤٹ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی جس جگہ پہ ایٹم بم گرے گا اس جگہ پہ سورج نظر نہیں آئے گا کچھ لمحوں کے لیے، دن کے وقت۔ ٹھیک، اس کی اتنی تیز اس کی جو ہوگی تھرمل ہیٹ ہوگی اور اس کی روشنی ہوگی، اس علاقے کو تو ہیٹ ایویپوریٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، 3 کلومیٹر، دس از دا زیرو، آپ کہہ لیں کہ زیرو ایریا، جی، ہائیسٹ ڈسٹرکٹیو پلان جو جگہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم اس ریڈیس کو ذرا اور بڑھائیں 3 سے 5 میٹر تک، اب یہ جو 5 کلومیٹر کا ریڈیس کا علاقہ ہے، یہاں ڈیو ٹو اٹس ہیوی ریڈیشن افیکٹ، جی، ریڈیشن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئونائزنگ ریڈیشن وہ ریڈیشن ہے جو ایٹامک جو نیوکلیر ایکسپلوژن کا حصہ ہے، گیما ریز، بیٹا ریز، ایکس ریز، جی، اور جو الٹرا وائلٹ سے اوپر کا آپ کا اسپیکٹرم ہے وہ بڑا اسٹرانگ اسپیکٹرم، وہ واش آؤٹ کرے گا، برن آؤٹ کر دے گا۔ جی، انسان کھڑا ہوگا، اس کی سکن جلے گی، اس کی کہتے ہیں کہ ہڈیاں دیکھ سکیں گے آپ سامنے۔ ٹھیک، ٹوٹلی 1 سیکنڈ کے بعد وہ شخص شاید وہاں جو کھڑا تھا وہ غائب ہو جائے۔ جی، یہ تو 3 کے ہے۔ 5 کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی سکن برن ہو جائے گی، درخت جلنا شروع ہو جائیں گے، گھروں کو آگ لگ جائے گی، آپ کا شہر جلنا شروع ہو جائے گا۔ اب دس از دا ایریا آف دا 5 کلومیٹر۔ جی، اس کے اندر جو ڈسٹرکشن لیول ہے، عام طور پہ ہمارے جیسے جو ان پلانڈ سٹی ہیں، ان میں 5 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے وہ آپ کا 15 سے 20 لاکھ لوگ اس میں رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور جو ماڈرن سٹیز ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں۔ تو یہ بدقسمت ایریا میں سے تو کہتے ہیں کہ 95 to 98% خوش قسمت لوگ مر جائیں گے۔ جی، خوش قسمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اصل مزری ان کی ہوگی جو بچ جائیں گے، ٹھیک، کیونکہ ان کے جسموں کے جو حصے گل گئے ہوں گے وہ ایک ایسی مزری والی زندگی ہوگی، پینفل سچویشن، پینفل سچویشن۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس ریڈیس کو ذرا اور آگے لے جائیں۔ اب آپ کا وہ ریڈیس آ جاتا ہے تقریباً 8 کلومیٹر کا ایریا۔ اب یہ 8 کلومیٹر کا ریڈیس کا مطلب ہے آپ ایک بڑی سی پرکار رکھیں لاہور کے نقشے پہ اور 8 کلومیٹر کھول کے اسے گھمائیں۔ جی، اب اس علاقے میں کیا ہوگا، تھرمل افیکٹ جو اس کے آ رہے ہیں جو ہیٹ کی وجہ سے، اب ہیٹ کی وجہ سے کیا افیکٹ آئیں گے، جب ہیٹ اتنی زیادہ جنریٹ ہوگی، ایک تو وہ ہر چیز کو جلا دے گی، جی، اتنا جلائے گی کہ کچھ چیزیں ایویپوریٹ ہو کے ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک، میں نے جیسے کہا کہ آپ کے ارد گرد آپ جس چیز کو دیکھیں گی بلڈنگیں جل رہی ہیں، سب کچھ جل رہی ہے، اصل میں تو دیکھنے والا بھی جل گیا ہوگا، جی، لیکن ہر چیز آگ ہی آگ ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ایک پریشر بڑا کم ہو جائے گا۔
آپ کو پتا جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پریشر وہاں سے کم ہوتا ہے. اب یہ پریشر اتنی تیزی سے کم ہوگا کہ اس کو پریشر کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہوا آئے گی. اب اس ہوا جب وہ چاروں طرف سے اندر آئے گی پھر وہ ویوز باہر جائیں گی. تو پھر یہ پریشر ویو کا پہلا جو فرنٹ ہیٹ کا ہوگا اس کے بعد آپ کا شاک ویو نکلنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ونڈ جو چلے گی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اگر ہمارے ہاں بہت زیادہ طوفان یا آندھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج باہر کھڑے ہونا مشکل ہے, ایسے لگتا ہے کہ بندہ اڑ جائے گا. وہ آپ کی ہوا کا جو رفتار ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہوتی ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہونا خطرناک ہے. بلڈنگز بعض کا کوئی دیواریں گر جاتی ہیں, درخت گر جاتے ہیں. اس جگہ پہ جو ہوا چلے گی اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ 800 کلومیٹر. 800 کلومیٹر. اب اس میں کیا ہوگا کہ جو بلڈنگز بچ گئی ہوں گی وہ پہلے ٹیمپریچر ہائی کی وجہ سے جو ایک ویکیوم سا پیدا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ساری عمارتیں اندر کی طرف پریشر پڑے گا, اور اس کے بعد جب یہ پریشر ایئر چلے گی, یہ سٹارم چلے گا تو ایک آؤٹ بسٹ ہوگا, ہر چیز پھٹے گی. اور یہ آندھی کی رفتار اتنی ہوگی کہ آنے والی 8 کلومیٹر کے ایریا میں جو زیادہ تر بلڈنگز ہیں ان کی چھتیں گر جائیں گی. کوئی بلڈنگ جہاں کوئی رہ رہا ہے وہ سلامت نہیں رہے گی. اب اس میں جو لوگ ہیں وہ شاک سے اور تھرمل ہیٹ سے تو نہیں مرے, لیکن وہ مر کس چیز سے رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہر شخص ایٹم بم سے بچنے کے لیے کسی عمارت کے نیچے جائے گا, اور وہ جب عمارت گرے گی تو خدا نخواستہ آپ جو اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا کوئی 15 سکیل, عام طور پہ 7 سے 8 سکیل کا ریچر سکیل پہ زلزلہ آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. اگر یہ 15 سے 20 کے ریچر سکیل کا زلزلہ آئے اور عمارتیں گر جائیں تو خدا نخواستہ جب زلزلے سے عمارت گرتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اب یہ سارا شہر گر رہا ہے. تو یہ ہے وہ 8 کلومیٹر کا ایریا. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی وہ شاک ویو باہر جا رہی ہے. اب یہ شاک ویو آپ کے باڈی کے انٹرنل سسٹم پہ بھی پہلے ویکیوم بعد میں پریشر, اور اس پریشر کا بھی اگر اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ پریشر کو ہم کس سے ناپتے ہیں؟ پر سکوائر انچ پہ. اگر آپ کا ایٹماسفیرک ہوا کی وجہ سے, آندھی کی وجہ سے پریشر 1 PSI پہنچ جائے نا, تو آپ 10 بندے مل کے دروازہ باہر سے ہوا ڈال رہی آپ نہیں کھول سکتے. وہ اتنا زیادہ پریشر ہے. آپ کی کسی آندھی میں پریشر PSI 1 پہ نہیں جاتا. یہاں جو پہلا 3 کلومیٹر کا زون ہوگا وہاں پریشر 20 PSI پہ گیا ہوگا, جو ہر چیز کو اگر کمپریس کرے تو وہ پچک کے خالی ختم ہو سکتی ہے. نیکسٹ جو ہم نے دیکھا 5 کلومیٹر, یہاں PSI جائے گا 5 میں. میں نے کہا 1 PSI کوئی آندھی نہیں لاتی. 5 PSI ہر بلڈنگ کو کریش کرنے کے لیے, انسانوں کو برباد کرنے کے لیے, ان کے اندر سے لنگز اور لیور پھٹنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد یہ جو پریشر ہے یہ 8 کلومیٹرز پہ جائے گا تو اس کا پریشر ہوگا تقریباً 2 PSI. ابھی بھی زیادہ ہے. اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے وہ انسان جو بلڈنگ سے کسی وجہ سے بچ جائیں گے, لیکن انسان حیرت انگیز طور پہ یہ شوق برداشت کر لیتے ہیں زیادہ تر. یہ نہیں کہتے کہ اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا, یہ اللہ پاک نے ان کو ڈیزائن یوں کیا ہے, لیکن بلڈنگز برداشت نہیں کر سکتے. اور 1 PSI جو ہوگا وہ اباؤٹ 13 کلومیٹر کے ایریا تک جائے گا, اور 1 PSI ہر بلڈنگ کے رستے میں جو شیشے ہوں گے, ونڈوز ہوں گی, وہ توڑ دے گا. تو یہ ہے کم سے کم اس کا بلاسٹ افیکٹ. ہیٹ سے علاقہ جیسے بلڈنگیں ایویپوریٹ ہو جائیں گی. انسان جو تھے ان کا وجود پہلے زون میں ایسے تھا جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں, وہ سارے کے سارے بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. نیکسٹ فیز میں عمارتیں گریں گی اور جو برن ہوگا, برن جو 3rd ڈگری برن ہے وہ اگر 20% سے زیادہ ہو تو آدمی نہیں بچ سکتا. آپ سمجھ لیں جو پہلے 2 زون 8 کلومیٹر کا ایریا ہے, اس میں تو یہ 3rd ڈگری برن کیا, یہ تو جلا دے گا سکنس کو. آپ کے درخت جل رہے ہیں, عمارتیں جل رہی ہیں, آپ جو اس ویو کے اندر آیا
وہ سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا بھنا جائے گا. جی. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا کہ آپ نے جب یہ آپ کے افیکٹس جاتے ہیں تو پھر آپ کا ہے کہ اس کے جو دس از دا یو آئی تھنک آسکڈ اباؤٹ دا امیڈیٹ افیکٹس. تو دیز آر دا امیڈیٹ افیکٹس. اور اس میں کہتے ہیں کہ اباؤٹ 17 to 20% پاپولیشن آف اے سٹی ول ڈائی امیڈیٹلی. اگر آپ کا لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ ہے تو 20 سے 25 لاکھ انسان پہلے 3 سے 4 یا 5 منٹ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ نے بتایا کہ امیجیٹ ایفیکٹس اپ ٹو 3 کلومیٹر اور 5 اور پھر 8 جہاں پہ انسانی جان میں بہت شدید خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے پھر لیٹ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ لیٹ ایفیکٹس اس کے جو ہے نا وہ اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی کے ہیں، اس کے ریڈیشن کے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جب ایٹامک بم پھٹتا ہے، نیوکلیر ویپن پھٹتا ہے، ہائیڈروجن بم، آپ نے دیکھا وہاں وہ اکثر پکچرز میں کہ ایک بڑا سا بال بن جاتا ہے. جی. اب وہ بال کیوں بنتا ہے؟ بیکاز آف اے ویری ہائی ایمنس ٹیمپریچر. وہ ٹیمپریچر جو سورج کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک لمحے کے لیے وہاں آتا ہے. جی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بال جو ہے ایک میں نے کہا کہ جو اندر بوم ہے نا اٹ سیلف ایک بڑا بوم ہے جس کے اندر یورینیم ہو سکتا ہے، ڈیوٹریم ہو سکتی ہے، ٹریشیم ہو سکتا ہے. جی. اس کے علاوہ اس میں پلوٹینم ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایلومینیم، باقی چیزیں. اب یہ دے ول بیکم اے پارٹ آف دا ریڈیشن. وہ ساری ایویپوریٹ ہو جائیں گی. جی. ایویپوریٹ ہو جائیں گی اتنے ٹیمپریچر اتنا. اب وہ جو ایویپوریٹ ہوں گی کہ دیز آل جو ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے اٹ ول اسپریڈ انٹو دا ایٹماسفیئر. جی. ہوا میں پھیل جائے گا. جب وہ ہوا میں پھیل جائے گا پھر کنڈینس ہوگا، ادھر سے ایک چھتری سی بن جائے گی بادلوں کی. ٹھیک ہے. جی. اور ادھر سے جو سموگ ہوگا ارد گرد کا ہوا جو سک کرے گا دیٹ سموگ ول بیکم اے پارٹ آف دیٹ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. مثال کے طور پہ کوبالٹ ہے جی یا یورینیم ہے، اس کے ارد گرد آپ نے دیکھا جیسے سموگ میں ہوتا ہے. سموگ میں کیا ہوتا ہے کہ واٹر ویپر کے ساتھ مل کے اوپر اس کے ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے. اب اس سمال جو بہت ایک مالیکیول ہوگا یا چند مالیکیولز ہوں گے ان کے ارد گرد وہ گرد کی لیئر آ جائے گی. جی. اب یہ بھاری ہو کے نیچے آ جائے گا لیکن ایوری پارٹیکل کے اندر ریڈیشن ہے. جی. اور یہ جو فال آؤٹ ہے یہ پہلے 10 منٹ کے بعد شروع ہوگا. وہ ایک بادل سا پھیل جائے گا اور ہوا میں سے اس کا نیچے یہ گرنا شروع ہوگا. اینڈ دس از ویری ڈینجرس بیکاز اٹ کنٹینز گیما ریز اینڈ بیٹا ریز. جی. اینڈ اٹ آلسو کنٹینز دا جو ایک ایش بن کے گرے گی. اور یہ ایش اگر کسی جگہ پہ ہے آپ نے ہاتھ لگایا تو اس کے مالیکیولز جو ہیں جہاں سے کیونکہ وہ ریڈیٹ کر رہے ہیں نیوٹران نکل رہے ہیں اس میں سے گیما ریز نکل رہی ہیں وہ آپ کے باڈی کے اندر وہی نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے. اسکن پہ. سو بی ان کانٹیکٹ ود دس از ویری ڈینجرس. جی. تو یہ پہلا جو ہم اس کے فال آؤٹ افیکٹ ہے، فال آؤٹ افیکٹ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو ہے امیڈیٹ فال آؤٹ. جی. دوسرا ہے اس کا لیٹ فال آؤٹ. ایک ہے امیڈیٹ ایریا پہ فال آؤٹ. ایک ہے اس کا اس سے آگے بڑھ کے فال آؤٹ. جی. اب اس میں ہم ان ایلیمنٹس کا غور کر لیں جو اس میں ہوں گے. آپ نے تو ماشاءاللہ دیکھا ہوگا یورینیم. جی. یورینیم جو عام طور پہ اس میں یوز ہوتا ہے 235 ہے. جی. پلوٹینم، پھر اس کے جو پروڈکٹس ہیں سیزیم 137. جی. اس کے بعد اسٹونشیم 90. جی. اب یہ بہت ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ہیں. ریڈیو ایکٹیویٹی سے میں اپنے ناظرین کو سمجھا دوں کہ جب ایک چیز ایک ایسا ایلیمنٹ جیسے یہ پڑے ہیں اگر وہ بہت تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے نیوٹران کی گولیاں نکل رہی ہیں. جی. جیسے آپ ایکسرسائز کراتے ہیں تو فوٹون آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ آپ کے جسم سے نکل رہے ہیں، آپ کے سامنے ایکسرسائز آ گئے. اسی طرح یہ نیوٹران اور گیما ریز یہ جب آپ کے سیلز کے پاس گزرتی ہیں تو آپ کی سیلز کی سٹرکچر کو ڈسرپٹ کر رہی ہیں. اب یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ میوٹیٹ ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹ شروع کی انجری میں یہ اس طرح کریں گے کہ سکن برن کے طور پہ نظر آئیں گے. جی. اندر آپ کے جو ہیں آرگنس وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے. جی. انٹسٹائن سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. تو ان کا جو ریڈیشن افیکٹ ہے وہ 2 دن میں جو اس میں ایکسپوز ہوگا وہ اس کے افیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اور فال آؤٹ کا پہلا یہ ہے. اب سیکنڈ فال آؤٹ جو ہماری سمجھ نہیں رہی دنیا اس کو، جی. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ایٹامک وار ہوگی یہ بہت بڑے جب بھی ہوگی بڑے لیول پہ ہوگی.
اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دو ایسے ملک جو چھوٹے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر ویپن کم ہے جیسے پاکستان اور انڈیا، اگر ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی تو اتنے ایٹامک یا اتنے وار ہیڈ ایکسپلوڈ کریں گے کہ اس کے بعد جو ہم نے دیکھا نا ایش گر رہی ہے، اس کے بعد یہ کلاؤڈز بننا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جو ایش ہے نا، جیسے سموگ ہوتا ہے تو پورا ملک پہ دن کے وقت بھی سورج نظر نہیں آتا، یہ اس سے کہیں گہرا ایک تھک کلاؤڈ بن جائے گا، اور یہ کلاؤڈ پھر 10 دن کے اندر اندر ساری دنیا پہ پھیل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو سورج کو بھی بلاک کر دے گا، وہ سورج کو بلاک کر دے گا۔ یہ اس کے جو لیٹ افیکٹس میں ہم نے اب دیکھا کہ ایک ڈائریکٹ بلاسٹ سے لوگ مرے، پھر ہم نے دیکھا ریڈیشن سے مرے، پھر ہم نے دیکھا تھرمل سے مرے، پھر ہم نے دیکھا آگ لگنے سے مرے، پھر ہم نے دیکھا بلڈنگوں کے گرنے سے مرے، اور اب وہ جو جس کا پتہ نہیں چلے گا، دس از دا سائلنٹ کلر، کیونکہ وہ جب گر رہی ہوگی ایش تو یہ نہیں پتا کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہے، لوگ تو گھروں سے گھبرا کے ہو سکتا ہے باہر نکل آئیں، لیکن پھر ان کے وہ ایلیمنٹس ان میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو لیٹر فال آؤٹ ہے وہ ساری دنیا پہ گلوبل اس کا افیکٹ آئے گا، اور یہ ایش دنیا کے مختلف حصوں پہ گرنی شروع کرے گی۔ اب اس ایش کے کیا نقصان ہیں؟ دو، ایک تو نیوکلیر ونٹر آ گیا۔ ونٹر کا مطلب یہ ہے کہ سورج زمین تک روشنی نہیں پہنچ رہی، جب سورج کی روشنی نہیں پہنچی تو فوٹو سینتھسس کیسے ہوگی؟ جب فوٹو سینتھسس نہیں ہوگی تو آپ کی کراپس کیسے اگیں گی؟ کراپس نہیں اگیں گی تو کھائیں گے کیا؟ لہٰذا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اصل افیکٹ آنا ہے وہ آنا ہے نیوکلیر ونٹر کا، جو 10 سے 20 سال تک رہ سکتا ہے، یعنی آپ 10 سے 20 سال دنیا میں سورج اور دھوپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی فصلیں نہیں اگیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی، ایک تو ونٹر کی وجہ سے، دوسرا اس نیوکلیر ایش کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی تو 10 سے 20 سال میں تو پھر لائف بھی کنٹینیو نہیں رہی؟ جی، یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ 90 to 95% آف دا پیپل اس نیوکلیر ونٹر کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ صرف اگر 2 ملکوں کے درمیان میں جنگ، یہ صرف اگر 2 ملکوں کے درمیان اور 2 چھوٹے ملکوں کے درمیان، پھر اس کا ایک ذہن میں رکھیں کہ آپ ذہن میں سوچ رہی ہوں گے اس میں سردی یقیناً بہت ہو جائے گی، آپ کا جو لاہور کا خدا نخواستہ ٹیمپریچر ہے وہ -10 پہ -15 پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اب آپ کے ذہن میں ہوگا ٹھنڈی ہوائیں پہ چل رہی ہیں، ہم ہیٹر کے پاس بیٹھ جائیں گے، دیر ول بی نو ہیٹر، آپ کی الیکٹریسٹی نہیں ہے، ختم ہو گئی، آپ کے درخت جل گئے، آپ کے پاس لکڑی کوئلہ اویلیبل نہیں ہے، آپ کی ونڈوز ٹوٹ چکی ہیں، آپ آنے والی ہوا کو نہیں روک سکتے، the people will freeze to death۔ اور پھر بھی جو لوگ اپنے آپ کو اکٹھا کر کے کوئی پرانے طریقے سے کچھ کر کے فرض کریں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گھر کی چیزیں توڑ کے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے جلا لیں، اور کسی طرح سے کب تک ہی چلے، لیکن ساتھ کھانے کو کچھ نہیں ہے، 60 دن کا دنیا کے پاس سپلائی آف فوڈ ہوتی ہے، اور یہ ونٹر 10 سے 20 سال چلے گا، چل سکتا ہے، 1 سے 1.5 ماہ بعد ہنگر، بھوک، ڈیتھ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو ایش گری ہے یہ جگہ جگہ پہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہو جائیں گے، اور کئی جگہوں پہ ہاٹ سپاٹس ڈال دیں گے۔ ان جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے ان کی ہاف لائف ہوتی ہے، کچھ ان کے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی ہاف لائف 8 دن ہے، جیسے اگر آپ اس میں آیوڈائڈ 161 جو ہوگا، لیکن کچھ ہے ان کی سالوں سال ہے، کچھ ایسی جن کی ہزاروں سال ہے، لیکن زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ 15 سے 20 سال تک کم از کم اس شہر یا علاقے میں جانا سیف نہیں ہوگا۔ 15 سے 20 سال بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہے، بہت۔ اس عرصے میں دنیا کا کہا جاتا ہے کہ جب 80% سے بلکہ 95% لوگ مر جائیں گے، اب باقی جو ہوگا یہ دنیا نہیں ہوگی جسے آپ اور ہم جانتے ہیں، ایک جلی ہوئی دنیا جس میں لوگ جانوروں کی طرح گھوم رہے ہوں گے کچھ کھانے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ کینیبلزم کی نوبت آ سکتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت آ سکتی ہے، جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنے ہوں گے، تو جو دنیا بچ جائے گی وہ ایک ایسی مزری میں بچے گی جس میں کچھ نظر نہیں۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر 2 چھوٹے ملکوں کے درمیان میں بھی جنگ ہوتی ہے تو یہ اس کے کیٹاسٹروفک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف ممالک وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں، پاکستان نے خود 7 نیوکلیئر بامبس جو تھے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا، تو پھر تب کیوں نہیں کوئی گلوبل ایفیکٹ آتا؟ اچھا ہاں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک پالیسی بن چکی ہے کہ اب یہ کوئی بھی جو دنیا میں جن ملکوں کے پاس زیادہ بم ہیں
مثال کے طور پہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو انڈیا سب سے پہلے کلپریٹ ہوگا، لہٰذا ہم نے انڈیا کو نہیں چھوڑنا. جی. ہمارے پاس 300 بم ہے، ہم 300 میں سے 250 مار دیں گے انڈیا پہ، اور پھر ہمارا خیال ہے کہ یہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل بھی ہوگا. جی. تو ہم مر جائیں اور اسرائیل بچ جائے یہ ہمیں پسند نہیں، ہم 50 اسرائیل پہ بھی مار دیں. اپنے سارے جو نیوکلیئر پاور ہے وہ یوز کر لیں گے. ہم اپنے دشمن پہ اتنا زیادہ پہلا اٹیک کریں گے کہ دشمن کے پاس سنبھلنے کی قوت کم سے کم ہو یا ریٹیلیٹ کرنے کی قوت کم کی ہو. اس کو ہم کہتے ہیں سنگل انٹیگریٹڈ آپریشنل پلان. جی. اس کا مطلب یہ ہے امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ میں روس کے سارے ICBMs اڑا دوں. جی. کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل. جی. تو وہ میں اس پہ روس کہتے ہیں کہ 1000 بم اس نے روس کی طرف امریکہ نے کیے ہوئے ہیں، اور روس نے امریکہ کی طرف 1500 اٹامک وار ہیڈس یا نیوکلیر وارز کیے ہوئے ہیں. لہٰذا جب یہ جنگ شروع ہوگی تو وہ جب نیوکلیر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے 1 2 3 4، جی، اور وہ بھی خالی جگہوں پہ. جی. لیکن یہ جب اٹیک ہوگا تو کیونکہ اس جنگ میں اب مرنا اور جینا، جسے وہ کہتے ہیں نا میڈ ہے، میوچل ایسوسیٹڈ ڈیتھ ہے. جی. جس کا ایک کانسیپٹ ہے M فار میوچل، A فار ایسوسیٹڈ، D فار ڈیتھ. جی. کہ میں نے تمہیں مارنا ہے، تم نے مجھے مارنا ہے. جی. ایک دوسرے کو ڈیتھ تقسیم ہو رہی ہوگی. تو اس میں جو ہوگا وہ فرسٹ اٹیک ایک ایٹم بم کا، ایک نیوکلیر بم کا، ایک ہائیڈروجن بم کا، ایک نیوٹرن بم کا یا کوبالٹ بم کا نہیں ہوگا. دیٹ ول بی لائک اے رین آف میسلز جو جا کے برباد، اور اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دنیا سے نہیں سنبھالا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنی ٹائپ آف نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہوتی ہیں؟ کیا یہ اتنی سویر ہیں جتنی ہم نے دیکھا تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو ایکسپلوژنز تھیں وہ بہت سویر تھیں؟ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ اس سے بھی آگے بہت بات ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی میں 15,000 ٹن آف TNT کے برابر ہوا تھا. جی. آج کل جو دنیا میں ایوریج ہے، جیسے پاکستان کے پاس تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 60,000 TNT کے ایوریج ہے. لیکن جو دنیا کی سپر پاورز ہیں انہوں نے 1 میگا ٹن، یعنی اباؤٹ 1 ملین ٹائمز مور اسٹرانگر دین ہیروشیما. جی. تو یہ دنیا کے پاس ایوریج ہے، رشیا کے پاس، امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ رشیا اس نے اس بہت زیادہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں، جی، اور دوسری چیزوں میں، خاص ڈیفنس سسٹم میں، اس کا 550 ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس نے بہت زیادہ کیا ہے. لہٰذا دا امپیکٹ از سو گریٹ کہ اب ایک ایٹم بم کا پھٹنا، اگر ہیروشیما ایک چھوٹا سا شہر تھا تو آپ پورے سین فرانسسکو کو، پورے کیلیفورنیا کو ایک سنگل ایٹامک بم سے بھی مار سکتے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ایک ویپن ہے جو ہے لیکوڈ فلڈ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل وہیکل ایکوپڈ سپر ہیوی بیلسٹک میزائلز. اتنا لمبا ڈاکٹر صاحب اس کا نام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے اور کس نوعیت کا؟ بس یہ سمجھ لیں یہ ایک مانسٹر ہے، اور یہ مانسٹر کا نام ہی بتا رہا ہے یہ کیا چیز ہے. روس نے ڈوم ڈے ویپن بنایا ہے. یہ سمجھ لیں ایک ایسا ایٹمک بم، ایک ایسا مسائل، ایک اتنا بڑا مسائل، اور اس کے اندر 50 میگا ٹن 50 میگا ٹن اس کے اندر آپ کے پاس اس کی پاور ہے. اور اس کا جو میسائل ہے وہ اتنا تیز جاتا ہے اور وہ اتنے لیول پہ ٹریول کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور وہ دنیا کے 2 چکر لگانے کے بعد بھی اپنے ٹارگٹ پہ جا کے اٹیک کر سکتا ہے. اور وہ آپ نے کہا کہ ملٹیپل جو ہیں اس کے وہ کنٹرولڈ وہیکلز اس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ ایٹامک بم ہیں. کہتے ہیں وہ 15 وہیکلز جو ٹارگیٹیبل ہیں وہ ایک شہر پہ گرا سکتا ہے ایٹم بم، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اگر وہ ایک ریاست پہ گرے تو ایک پورے کا پورا صوبہ، ایک پورے کا پورا ملک وہ تباہ کر سکتا ہے. رشیا اس میں بہت آگے جا چکا ہے. رشیا نے اس سے بڑھ کے ایک ٹارپیڈو ٹائپ ایک سسٹم بنایا ہے جس میں اوشینز میں وہ نیچے سمندر کے سفر کرے گا، اور یہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ 50 میگا ٹن جو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، یہ 50 میگا ٹن ایک ایکسپیریمنٹ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے ایک آئی لینڈ پہ کیا. اب اس کے افیکٹس یہ ہیں کہ یہ تقریباً اس سے 1000 کلومیٹر دور فن لینڈ کا ملک تھا. جی. وہاں کے شیشے
عمارتوں کے ٹوٹ گئے. ٹھیک. اور 55 کلومیٹر کے اندر کوئی چیز نہیں بچی. جو ہم نے ریڈیس کہا تھا نا 3 کلومیٹر, یہ 55 کلومیٹر وہ زیرو زون, لاسٹ زون اس کا یہ ہے. تو یہ ایک نہایت خطرناک ویپن ہے. اسی طرح اس نے میں نے کہا کہ ٹارپیڈو بنائی جس میں وہ 200 میگا ٹن کا یوز کرنا چاہ رہا ہے. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو اس کے کیا ڈیزیز ہو سکتی ہیں انسانی صحت پہ, کیا مظہر اثرات؟ جی, کیونکہ ہمارے سے فیلڈ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل میں ہم نے پہلے لوگوں کو یہ بتایا ہے, ناظرین کو, کہ اس کیا خطرہ ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور جہاں ایٹامک بم گرتا ہے وہاں اصل میں تو پوچھیں کہ کوئی بھی بچاؤ نہیں ہے. جی. صرف وہی ہے ڈسٹنس بچاؤ ہے, جو اس سے جتنا دور جا سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے. جی. لیکن اس کا جو ویسے افیکٹس ہیں وہ پہلے تو اس کے سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ایک لائٹ ہوگی جو سب سے پہلے پہنچے گی. اسپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہے, تو اس کو دیکھنے والا اندھا ہو جائے گا. ٹھیک. اگر وہ لائٹ کچھ اور نہیں بھی کرتی, اگر یہ 3 سے 5 کلومیٹر کے ایریا 8 کلومیٹر میں جو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا. اور جو اس سے آگے دیکھے گا وہ ٹیمپریری بلائنڈنس میں, اس کا لائٹ روشنی آنکھوں کی کچھ عرصے کے لیے چلی جائے گی. جی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب واپس آئے تو وہ اس طرح سے نہ دیکھ سکے. پھر آنکھوں میں کیٹاریکٹ فارمیشن اس پہ آج لینس کے آگے آئے گا. اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ 3rd ڈگری برن, جو آپ کے برنز ہوتے ہیں. جی. اور آپ کو پتہ ہے 24% سے زیادہ 3rd ڈگری برن ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا. جی. امیجیٹ اب آپ کا سکن پرابلمز آنی شروع ہو گئی. اگر سکن, اس کے علاوہ اگر آپ ذرا دور بھی چلتے جائیں اس سے 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر, آپ کا 2nd ڈگری برن بھی اگر ایک خاص ڈگری سے زیادہ چلا جائے تو وہ بھی آپ کو ڈیتھ کر سکتا ہے. جی. اسی طرح اس کا جو اس کے آگے ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر ویسے اس کے افیکٹس جو ہیں برنز کے آ سکتے ہیں. جی. آپ کے اگر سکار کسی کے بنتے ہیں تو وہ سکار کیلوئڈ فارمیشن میں چلا جائے گا, موٹے سکار بنیں گے. جی. اب اندر سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے بلڈ, کیونکہ ایسے سیلز جو باڈی میں تیزی سے ٹرن اوور جن کا ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. بون میرو کے اندر ایک دم سے ڈپریشن آئے گا, آپ کا WBC یا کسی کا WBC اور لیمفوسائٹ فال کر جائیں گے. جب کسی کے یہ فال کریں گے وہ انفیکشن پرون ہو جائے گا. جی. پھر پوائزننگ افیکٹ, یا آپ کو جو اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کو یہ ہوگا کہ اس نے کچھ اگر انجسٹ کر لیا یا اندر چلا گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ ہوگا وہ اسے سنکپی سی ہوگی, پھر نوزیا وامٹنگ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پاسبل ہے کہ اس کے انٹسٹینل بلیڈنگ شروع ہو جائے اور یہ پوائزننگ ڈیتھ کی طرف لے جائے اسے. جی. تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے باقی افیکٹس میں یہ تو ہے امیڈیٹ افیکٹس. جی. اور امیڈیٹ افیکٹس زیادہ تر لیڈ کریں گے جو ایک خاص ویسینٹی میں لوگوں کی ڈیتھ کی طرف. لیٹ افیکٹس میں کیا ہوگا کہ بلڈ کینسرز, اسکن کینسرز, لنگ کینسرز, جی, کروموسومل چینجز, جینیٹک افیکٹ, آئندہ نسلیں خراب آئیں گی جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی میں دکھا گیا. تو یہ خدا نہ خواستہ جو لوگ آگے پیدا ہوں گے, کوئی ہو سکتا ہے اندھا ہو, کوئی ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگیں ٹھیک نہ ہوں, تو ایک نسل جو آگے آئے گی وہ نسل ہی خراب آنا شروع ہو جائے گی. پھر ریپروڈکٹیو ایبیلٹی جو ہے اس کی طرح سے بری طرح سے افیکٹو ہوتی ہے. جی. انٹسٹینلز اور اس کے انڈائریکٹ افیکٹ کڈنیز پہ بھی جا سکتے ہیں. جی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ فرام ویری امیڈیٹ ٹو لیٹ اس کی میزری جاری رہے گی. جی. اور اس میں تو ڈاکٹر صاحب اس میں پھر اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایریا ریڈ الرٹ آ گیا ہے, نیوکلیئر اٹیک ہونے والا ہے, تو کوئی کتنا دور جائے اور کتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ جائے وہاں سے, بھاگ جائے اس اٹیک سے؟ ڈاکٹر صاحب اس کو ساتھ ڈسکس میں میرا ہماری اپنی تھوڑی ڈینٹل سائڈ بھی اس میں ہمارا. جی جی شور. ہاں دیکھیں عام طور پہ یہ ہماری ڈینٹل سائڈ میں بڑا اگنور کیا گیا ہے کہ کیا ڈینٹل یا اورل کیویٹی کی بھی امپلیکیشن اس میں ہو سکتی ہیں. جی. یہ میں خاص طور پہ بتاؤں کہ سب سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر کہیں آپ 8 کلومیٹر بھی دور ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا منہ کھلا رکھیں, کیونکہ منہ کھلا ہونے سے جو اس کے افیکٹ ہوں گے نا امپیکٹ کے, جب وہ نیگیٹو پریشر اور پازیٹیو پریشر جو آرگنز پہ جاتا ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا ایٹماسفیرک ہوا جب اندر جاتی ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ خاص طور پہ ہم نے جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹنسز دیکھے ہیں اس میں ایک اسٹرونشیم 90 دیکھا ہے. جی. اسٹرونشیم 90 کی جیسے کہتے ہیں بون سیکر ہے, یہ بونز کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے.
تو یہ جیسے باقی بونس کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ جبڑے کی بونس کے اندر بھی آ کے افیکٹ ہوگا، اس میں ڈپازٹ کرتا ہے، پھر یہ کیلشیم کی طرح ایبزورب ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو پیریوڈونٹل لیگامنٹ یا جو باقی چیزیں ہیں یہ ان میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیسیڈوس ٹیتھ ہیں جو گرو کر رہے ہیں، جہاں ابھی امیلو بلاسٹ آنے والے وہاں پوری طرح سے نہیں ہے، ان کے اندر یہ بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ لیٹ کینسرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اورل کیوٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے جی آئی ٹی کی طرح تیزی سے چینج ہونے والے سیلز ہوتے ہیں، ڈیسکومیشن کا پروسیس ہے، اوپر سے ایپیتھیلیم جو ہے وہ جلدی جھٹتی ہے، نئے آتے ہیں سیلز، ایسی جگہ میوٹیشن کو زیادہ پرون ہوتی ہیں، تو جہاں جی آئی ٹی یا باقی جگہوں کا کینسر ہوگا اسی طرح منہ کے ایپیتھیلیل اور ارد گرد کے آرگنز کے کینسر کا بھی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہماری سکن ہے وہ تو اس پہ افیکٹ ہوتی ہے، تو گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ اورل لحاظ سے اس پہ اگرچہ اتنا ابھی کام نہیں کیا جتنا کرنا ہے، لیکن ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ چیزیں خاص طور پہ جب کھانے والی چیزیں ہیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، وہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کی زبان کو اور گال کو ٹچ کر کے آگے جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا افیکٹ کتنی دور سے، دیکھیں کم از کم سمجھا جاتا ہے کہ ایک نارمل جو ایٹامک بلاسٹ ہے وہاں آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں سیف زون میں ہوں، میں یہ وہ بہت بڑے ایٹامک بمس کی بات نہیں کر رہا، تو وہ 50 کلومیٹر ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ لاہور میں کوئی خطرہ ہے تو آپ کو پتوں کی تو کراس کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ ہے ایک آپ کہہ لیں 1 میگا ٹن یا اس سے چھوٹے سے، اگر بڑھ جائے تو میں نے کہا وہ تو شاید پھر یہاں ہو سکتا ہے چائنا اور انڈیا کے بھی شیشے ٹوٹ رہے ہوں۔ ٹھیک جی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہے یا پھر کوئی عمارت میں ہے، بڑی عمارت میں ہے، تو وہ کس طرح اپنا بچاؤ کر سکتا ہے؟ اور دو بچاؤ بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی 3 سے 5 کلومیٹر کے اندر تو کوئی بچاؤ نہیں ہے، وہ بلڈنگ ہی ختم ہو جانی ہے، سب کچھ ہی باپ بڑھ کے اٹھ جانا ہے، انسان دنیا میں کہیں نظر ہی، جتنے 1.5-2 لاکھ بندہ وہاں ہوگا اس کی ہڈیاں نہیں ملنی، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے باقیات مل جائیں تو وہی خوش قسمتی ہے، یہاں تو کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ نیکسٹ ریڈیس میں آ جائیں، جسے اگر ہم اسے کہہ دیں کہ ہائی ڈسٹرکٹیو زون، اس کے بعد ہم کہہ لیں ریڈیو اس کا ایکٹیو زون، پھر جو اس کا میڈیم ڈیمیج زون ہے، اس میں اصل میں مصیبت یہ ہے کہ بلڈنگیں گرنی ہیں، اب وہاں بلڈنگ اب ایٹامک ایکسپلوژن ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنا بھاگنے، کہاں تک جا سکتے ہیں، تو ویری فرسٹ تھنگ ول بی کہ بھی ہم کسی عمارت کے نیچے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا اگر خدا نخواستہ کسی ایک شہر میں گرنا ہے تو وہ کہاں گرنا ہے، تو عام طور پہ ان جنرلائز کوشش ہوگی کہ ہم کسی بلڈنگ کے نیچے چلے جائیں، بیسمنٹ میں اگر سنگل یا سیکنڈ سٹوری یا اس طرح کا ہے تو پھر تو بیسمنٹ از دا سیف، لیکن اگر زیادہ بڑی بلڈنگ ہے پھر کہتے ہیں بلڈنگ کے سینٹر میں جائیں، چھتوں پہ نہ جائیں کیونکہ فال آؤٹ ہونا ہے، چھتوں پہ فرسٹ ایکسپوجر ٹو جو چمک ہے اس کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیکسٹ ہوگا کہ آپ نے اسے، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر آپ 3rd زون میں ہیں تو وہ بلڈنگ گر جانی ہے، تو اس میں سے باہر پھر بھی یہ بالکل کہنا نہیں چاہیے، دا تھنگ از کہ ون شوڈ، اگر آپ کا بیسمنٹ سنگل سٹوری کا ہے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ سنگل سٹوری میں بیسمنٹ کے بچ جانے کے چانسز کافی ہائی ہیں، تو اس طرح سے اپنے آپ کو اس میں سے بچانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں تھرمل ایفیکٹس ہیں، ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ آپ جتنا ہو سکے کسی بلڈنگ میں جائیں، ڈائریکٹ جو تھرمل ویو ہے وہ آپ کو نہ پڑے، اب یہ اور بات ہے کہ وہ آگے سے بلڈنگ ہی گر جائے، لیکن اگر بلڈنگ نہیں گرتی اور آپ ذرا دور ہیں تو اس کی جو وہ آپ کو بچا لے گی کافی حد تک۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فال آؤٹ افیکٹ سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ پہلے 2 دن تو گھروں سے نہیں نکلنا، کیونکہ پہلے 2 دن کا جو فال آؤٹ ہے وہ امیڈیٹ فال آؤٹ ہے، وہ ویری ہائیلی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہیں، وہ اگر کہیں جائیں گے تو دیٹ ول لیڈ ٹو سیویئر کنسیکوینسز۔ بعد کا جو فال آؤٹ ہے دیٹ از فار اے لانگر پیریڈ، اس میں سے پھر آپ انتظار کریں کہ وٹ از دا پالیسی گیون بائی دا گورنمنٹ اور ادر پیپل، کہ کون سے علاقے میں کس طرح جانا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک نہایت ضروری بات کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی یہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز آئیں گے، تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ، دس از کا جو ہے نا بظاہر تو یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے جو کھانا سارے کا سارا ریڈیو ایکٹیو ہو جائے گا، اس کے اندر ریڈیشن ہوگی، آپ کوئی آدمی اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے اندر جا کے اس کے نقصانات ہوں گے، دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ۔ ٹھیک، اس کے علاوہ دیکھیں پانی کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ پانی میں جو ہے
وہ ٹریٹیم جو ہے جی، وہ ٹرائٹیم جو ہے، جو ٹرائٹیم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ H2 کو ریپلیس کر دیتا ہے واٹر میں، لیکن وہ دیکھنے میں واٹر ہی لگتا ہے، ٹھیک، مگر یہ زہر ہے، ٹھیک۔ اب اس جگہ پہ جہاں یہ ریڈیشن فال بہت زیادہ ہوا ہے، اگر اس میں ٹریٹیم یا ٹریٹیم آتا ہے عام طور پہ فیوژن ریئیکشن میں، ہائیڈروجن بام ایکسپلوژن میں، اگر یہ آیا ہوا ہے تو پانی جو پہلے کا ہے وہ نہیں پینا، ٹھیک، پانی بھی ریڈیو ایکٹیو ہو چکا ہے، ٹھیک۔ کھانے کی چیزیں جو آپ کی خاص طور پہ ننگی پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں لینی، فریج کے اندر سے لینی، یا ٹن ڈاکٹر صاحب یا پھر جو ٹن پیکڈ ہے، اور ٹن پیکڈ بھی جو کسی جگہ پہ خاص طور پہ اگر کسی الماری میں ہے، فریج کے اندر کی چیزیں سمجھا جاتا ہے کہ کمپیریٹیولی وقتی طور پہ سیف ہوں گی تو وہ کھائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسی سچویشن میں ہم نہا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں جی اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے علاقے میں ایسے پانی سے نہانا تو خطرناک ہوگا جس میں پانی بھی ریڈیو ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے کہ یہاں سے نکل کے اگر آپ کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کپڑوں میں، جیسے آپ کو یاد ہے کووڈ میں ہم کیا کرتے تھے، گھر جاتے ساتھ ہی کپڑے اتار کے، تو اب اس میں جو کپڑے اتارے جائیں گے ان کو ڈسکارڈ کیا جائے، ان کو ڈمپ کیا جائے ڈیپ، اور آپ نے نئے کپڑے پہن لیں، اس سے پہلے پانی سے نہا لیں تاکہ اگر اوپر کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے، لیکن یہ پانی خود ریڈیو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جس جگہ پہ ریڈیو ایکٹیو اٹیک ہوتا ہے وہاں جہاں پہ نیوکلیئر بامبنگ ہوتی ہے تو کتنے ٹائم بعد وہ دوبارہ ایریا از سیف ٹو لیو؟ جو 5 سے 8 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ تو شاید کم سے کم جو اس کا ٹائم ہے، زیادہ کچھ علاقے آپ ریکلیم کر سکتے ہیں 20 سال میں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں جو شاید کئی ہزار سال تک ان کو جو ہے وہ شاید نہ استعمال کیا جا سکے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب ویسے تو دیکھا جائے تو اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کیا یہ رک سکتا ہے؟ کیا نیوکلیئر وار جو ہے وہ رک سکتی ہے یا پھر یہ انیویٹیبل ہے؟ It's the will of the people. It's the general will of the people that prevails finally. یہ لوگوں کو دیکھنا ہے، ملک جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا سے نکلیں، اور ان کا ایجنڈا کون ٹھیک کرے گا؟ عام پبلک، جو ابھی یورپ میں ہوا ہے۔ یورپ نیٹو کا حصہ ہے، لیکن فرانس میں، جرمنی میں اور دوسرے ملکوں میں نیٹو کے خلاف لوگ نکل آئے سڑکوں پہ کہ آپ ہمیں ایک ایسی جنگ میں ڈال رہے ہیں جس میں ہم نہیں بچیں گے، آپ چاہتے ہیں ہم رشیا سے لڑیں، امریکہ چاہتا ہے، تو انہوں نے نیٹو اور امریکہ کے خلاف ہو گئے۔ اب اس کی وجہ سے فرانس کے پریزیڈنٹ نے، وہ ملعون ہے، وہ مطلب ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے اور جرمنی کے پریزیڈنٹ نے مل کے، یہ اسٹیٹس میں جرمنی کے چانسلر نے، کہ ہم اس وار میں نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ سے جو امریکہ کا ایک بہت زیادہ خواہش تھی کہ جلدی سے یورپ اور ان کے درمیان جنگ ہو جائے، وہ ابھی رک گئی ہے تھوڑی دیر۔ اور تو لوگوں کا پروٹیسٹ یہ واحد چیز ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ہوش کرنا ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ نیوٹرن بام جو تھے، کوبالٹ بام جو تھے، یہ بنائے جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ان کو روکنے کے لیے پھر لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کرنے، کیونکہ اس کے انوائرمنٹل افیکٹ بہت زیادہ تھے، پھر ان کو ڈسمینٹل کیا جانے لگا۔ تو یہ لوگ جو گرین پیس والے جگہ جگہ جاتے ہیں، ساری دنیا کو اس طرح کی موومنٹس میں شامل ہونا چاہیے۔ جن ملکوں کے اوپر ویسٹ پروڈکٹس آف دا نیوکلیئرز جن سمندروں میں ڈمپ کیے جاتے تھے، ان کے جزیروں میں لوگوں کی نسلیں برباد ہو گئیں، وہاں لوگ سکن کینسر سے مرنے لگ پڑے۔ 3 بڑے آئیلینڈز کے لوگ بیچارے باہر نکلے، باقی لوگوں نے کچھ ساتھ دیا کہ آپ یہ اپنا پروڈکٹس ہمارے کیوں ساری ایلیمینیشن آف دا پاپولیشن پہ لگے ہوئے۔ لوگوں کی ان جنرل اویئرنیس بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور میری لائف ٹائم میں کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہو جائے، ورلڈ وار 3 ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ دور جنگلات کے دور سے بھی برا ہو سکتا ہے، انسان حیوانات سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنی میزبان اذا نذیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔